الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وللأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منها اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اچھی تربیت وہ بیج ہے جو مٹی کو سونا اور کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہے. اس کی ابتدا ماں کے گود سے شروع ہو کر خاندان کے باقی افراد، دادا، دادی، والد، چچا کے ہاتھوں پھلتی پھولتی ہوئی پھلدار تناور درخت کا روپ دھار لیتی ہے، جو کہ بعد میں اگلی نسل کی منتقلی کا کام بھی سر انجام دیتی ہے. پرانے وقتوں میں بچے کی تربیت پر خاص توجہ مرکوز کی جاتی تھی اور اس بات کا خاص دھیان رکھا جاتا تھا کہ بچے میں منفی اوصاف کا خاتمہ ہو اور اس کی شخصیت مثبت اوصاف کی حامل ہو. یہ تربیت استاد کے ذمے بھی اتنی ہی آتی تھی جتنی بچے کے والدین پر عائد تھی. مدرسے یا اسکول کے پہلے دن سے ہی بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی کہ استاد کی اہمیت روحانی والدین جیسی ہے، اور یہ بات ایک استاد بھی بخوبی جانتا تھا. معلم اس بات پر خاص توجہ مرکوز رکھتا تھا کہ اس کے شاگرد کے ہنر اور خیالات کو اس عمدگی سے تراشا جائے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت اس انداز میں ہو کہ شاگرد کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو جائے. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی حالات زندگی کو ہی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بہترین شخصیت اور ابھارنے اور نکھارنے میں ان کے استاد سید میر حسن کا کتنا کردار رہا تھا. میر حسن دین و دنیا کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے. اقبال نے اپنے استاد سے وابستہ جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے: مجھے اقبال اس سید کے گھر سے فیض پہنچا ہے، پلے جو اس کے دامن میں وہی کچھ بن کے نکلے ہیں. اس شعر میں ایک استاد اور شاگرد کا خوبصورت و مضبوط رشتہ آیا ہے کہ جس میں شاگرد کی اپنی استاد کے لیے احترام و عزت اور احسان مندی چھلک رہی ہے، جبکہ آج کے دور جدید میں جہاں ہر چیز اپنی وقت کھو بیٹھی ہے وہاں ایسے شاگرد اور استاد کا رشتہ بھی ناپید نظر آتا ہے. تعلیم کاروبار کا روپ اختیار کر چکی ہے، جگہ جگہ تعلیم فروخت ہوتی دکھائی دیتی ہے، ہزاروں روپے کے عوض علم فروخت کیا جا رہا ہے. آج کے تعلیمی اداروں میں کتابیں رٹوائی جاتی ہیں. بہترین نمبروں کے حصول کے لیے اساتذہ سخت محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ان کا رزلٹ اچھا نہ آ سکا تو اسکول انتظامیہ انہیں نوکری سے بے دخل کر دے گی. بہترین پوزیشن، گریڈ اور ڈگریوں کے حصول کی تگ و دو نے والدین اور اساتذہ کے ذہن سے تربیت کا عنصر یکسر بھلا کر رکھ دیا ہے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، حساب جیسے علوم بچے کو سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے میں مدد ضرور فراہم کر سکتے ہیں، مگر یہ مضامین اس کی شخصیت میں اخلاقی نکھار پیدا کرنے سے قاصر ہیں.
یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان ہاتھ میں اعلیٰ ڈگری لیے ہوئے ہے مگر اخلاقی اعتبار سے پستی میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں اس کا بھی قصور نہیں، کیونکہ اس کے بچپن میں کسی نے اول پوزیشن کے حصول کے علاوہ بہترین اخلاقی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ آج والدین اولاد کی نافرمانی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بنیاد میں ڈگریوں کے حصول کی لگن کے بیج بوئے گئے ہوں تو وہ بیج عمدہ اخلاقی اوصاف مثلا صاف گوئی، سچ بولنے کی عادت، انسانی ہمدردی، ماں باپ کا احترام، استاد کا احترام، بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت، ٹھنڈا مزاج، غرور، تکبر اور انا سے پاک عناصر کا تن آور درخت پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ موجودہ معاشرتی بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اعلیٰ تعلیمی ادارے کو ہی ہم نے بہترین تربیت تصور کر لیا ہے۔ پرانے وقتوں میں تعلیم کے بجائے تربیت پر توجہ مرکوز رکھی جاتی تھی، تربیت پر دھیان ہوتا تھا تو تعلیم کا عمل خود بخود سر انجام ہو جاتا تھا۔ بنیاد کو درست سمت دیں گے، خود بخود معاشرہ معاشرتی برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ بچہ بہرحال بچہ ہوتا ہے، اس کو ہر بات میں اتنا محتاط اور حساس بنا دینا کہ وہ اپنی فطری عادتوں اور جائز شرارتوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے اور اپنے عمل اور گفتگو سے کوئی بزرگ محسوس ہو، یہ اس کے بچپن کے ساتھ زیادتی ہے۔ تربیت کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کے کچھ ضابطے، قوانین یا کچھ لکیریں مقرر نہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر تربیت کی جائے، بلکہ تربیت کے طریقے احوال و مواقع، نفسیات و جذبات اور خیالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بلا شبہ نیک اور صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں باپ کے لیے بہترین نعمت ہوا کرتی ہیں، جو دنیا میں والدین کی عزت اور عظمت میں چار چاند لگا دیتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی دعائے مغفرت اور اعمال صالحہ سے ان کی روح کو تسکین کا ذریعہ فراہم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ خیال رہے کہ ہمیں ان کی نفسیات کے مطابق ان پر توجہ دینی چاہیے، جو ایک محتاط اور باذوق ماں کی تربیت سے ممکن ہے، کیونکہ یہ پہلا مدرسہ ہے جو بچوں کی زندگی کو اچھا یا برا بنانے والا ہے۔ وہ ماں کی ٹھنڈی میٹھی اور شفقت بھری گود ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے پیش آئیں اور بسا اوقات انہیں یہ احساس بھی دلائیں کہ وہ بہت خاص اور بہادر انسان ہیں، تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ بچوں کے حوالے سے باشعور والدین کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں انجانے میں وہ خود ان کی ناکامی کا سبب نہ بن جائیں۔ ایک مسلمان گھرانے کا ماحول بچوں کو 1-1.5 سال کی عمر میں رکوع، سجود، اذان اور نماز سے آشنا کر دیتا ہے۔ گھر کا ماحول نمازی ہوگا تو بچے لاشعوری طور پر اس کو زندگی کا ایک جز سمجھے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مرد حضرات خود باجماعت نماز کی پابندی کریں، لڑکوں کو مسجد میں محبت اور شفقت سے لے جائیں، ننھے لڑکے کو مسجد سے محبت، انس اور تعلق پیدا کروانا چاہیے۔ جس طرح بچہ باپ کے ساتھ باہر جانے اور کچھ حاصل کرنے کے شوق میں خوشی خوشی بازار جاتا ہے، بالکل اسی طرح مسجد جا کر خوشیوں کے حصول اور کچھ پا لینے کی آرزو پیدا کی جائے۔ بچے کو ایک نماز اور وہ بھی صرف فرض کی عادت ڈالی جائے اور یہ فجر کی نماز ہے۔ بچہ چاہے جس وقت بھی سو کر اٹھے، اسے معلوم ہو جائے کہ اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز کا ہوتا ہے، پہلے وضو اور نماز اور پھر ناشتہ۔ والدین کی طرف سے بچوں کے درمیان تفریق اور امتیاز نہایت قابل گرفت ہے، خصوصاً وہ والدین جو خود تو صالح ہیں اور اولاد کی طرف سے پریشان ہیں کہ وہ حق کو نہیں سمجھتی۔ ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد میں فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچہ زیادہ خوبصورت، ذہین، فرمانبردار اور محنتی ہو، وہ اس سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس شکل و صورت میں ذرا کم نظر آنے والے، کم ذہین، سوال کرنے والے اور اطاعت نہ کرنے والے بچوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد ان کے لیے برابر ہے۔ اگر وہ اولاد کے معاملے میں عدل سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی باس پرس ہوگی۔ اولاد میں عدل کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی پہلو سے کمزور بچے کی طرف زیادہ توجہ دی جائے،
انسان فطری طور پر اچھے بچوں کو زیادہ محبت دیتا ہے، جب وہ شعوری طور پر کمزور بچوں کی طرف زیادہ توجہ دے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی محبت اور توجہ خود بخود بیلنس ہو جائے گی۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کا تعلق بچے سے اعتماد کا ہونا چاہیے۔ اگر بچہ کبھی کوئی غلطی کر بیٹھے تو محض بڑوں کی مار یا ڈانٹ سے بچنے کے لیے اسے چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر بچہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ اسے کھلے ضرب کے ساتھ معاف کر دیں۔ والدین اور دیگر بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی نہیں ہچکچائیں، بلکہ ان کے ہر سوال کا معقول اور تسلی بخش جواب دیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ بچہ دوستوں یا انٹرنیٹ سے غلط سلط معلومات لے کر گمراہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ زیادہ سوال وہی بچہ کرتا ہے جو ذہین ہوتا ہے۔ زیادہ سوالات اٹھانے پر بچوں کی حوصلہ افزائی ان کی تخلیقی قوتوں کو جلا بخشتی ہے۔